جی سورہ مومنون اور ہمارا 18واں سپارہ ہے. آپ شروع کی جو ہے 11 آیات پڑھ لیں، 11 آیات کی تلاوت کر لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. صدق الله العظيم. صدق اللہ العلی العظیم. جزاک اللہ، جزاک اللہ. سورہ مومنون یہ جو ہے ہم سورہ یونس سے ہے نا، یہ جو سلسلہ چلا تھا مکی صورتوں کا سورہ مومنون تک ہے نا، تو یہ اب ہم پڑھ رہے ہیں جی، یہ اس کی آخری صورت ہے نا، یہ پورے جو سلسلہ تھا نا. تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، کہ بے شک فلاح پائی ایمان لانے والوں نے جو اپنی نماز میں جو ہے فی صلاتہم خاشعون. اب یہاں پہ جو ہے وہ فلاح پانے والے مومنوں کی کیریکٹرسٹکس بتائی جا رہی ہیں. تو آپ لوگ اپنے پاس جو ہے نا 1 2 3 کر کے اس میں اپنے قرآن میں لکھ لیں، ہے نا. اس سے جو ہے ہمیں پتہ چلے گا کہ کتنی کیریکٹرسٹک میرے اندر ہونی چاہیے کہ مجھے فلاح ملے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. تو نمبر 1 جو خصوصیت جو ہے وہ فلاح پانے والی مومنوں کی کیا بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ، کہ جو ہے وہ ان کی نمازوں میں خشوع ہوتا ہے نا. نمازوں میں خشوع، ہم خشوع اور خضوع کی بات کرتے ہیں نا، تو نماز کے وقت جو ہے نا ہماری ایک تو جو ہے وہ ظاہری حالت ہوتی ہے، ایک ہماری اندرونی حالت ہے نا. تو خشوع کیا چیز ہے کہ وہ ہماری ظاہری حالت بھی بالکل ایسی ہو کہ یہ نہیں کہ ہم جو ہے اپنا بار بار دوپٹہ صحیح کر رہے ہیں یا ہم کہیں ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں یا ہماری توجہ کہیں اور ہے، کہ دیکھنے میں بھی جو ہے ہم اللہ تعالیٰ کے آگے جھکے ہوئے نظر آئیں، اور پھر خضوع بھی جو ہے وہ ہماری اندرونی کیفیت بھی ایسی ہو کہ ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکے ہوئے ہیں نا. تو یہ سب چیزیں جو ہے ذرا تفصیل طلب ہیں، لیکن ابھی ہم صرف جو ہے پوائنٹس اس کے بتا رہے ہیں نا. تو نمبر 1 جو ہے کہ نمازوں میں خشوع اختیار کرتے ہیں، والذین هم عن اللغو معرضون، ہے نا. اور وہ جو ہے لغو سے دور رہتے ہیں. سورہ فرقان میں بھی جہاں عباد الرحمن کی صفات ہیں وہاں بھی جو ہے وہ لغو سے دور کی بات آئی ہے، وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ كِرَامًا، ہے نا. تو پھر وہ لغویات سے دور رہتے ہیں، اور لغو ہر وہ چیز ہے جسے ہم اللہ تعالیٰ سے دور ہو جائیں. اور لغو کا اگر ہم ویسے میننگ دیکھیں نا تو پتہ ہے کیا ہے کہ جیسے چڑیا کی چوں چوں ہوں، یعنی ایک چیز جو ہمیں اچھی نہیں لگ رہی ہے، ہمارے سر پہ کوئی چیز سوار ہے، تو لغو سے جو ہے وہ دور رہتے ہیں. پھر ہم للزکوٰۃ فاعلون. اب اس میں جو ہے نا دیکھیں زکوٰۃ کے طریقہ لکھا ہے، اور اس میں زکوٰۃ نہیں ہے، وہ زکوٰۃ نہیں ہے، کیونکہ یہ مکی صورت ہے، اس وقت زکوٰۃ جو ہے وہ نہیں، اس وقت احکامات نہیں آئے تھے نا. تو یہاں پہ زکوٰۃ کا کیا مطلب ہے کہ تزکیہ کرتے ہیں، جو ہر وقت جو ہے زکوٰۃ فاعلون، فاعلون کا مطلب فاعل کرنے والا، یعنی یہ کنٹینیوسلی اپنے آپ کو دیکھتے رہتے ہیں، سیلف انالیسس کرتے رہتے ہیں کہ کیا غلطی ہوئی مجھ سے نا، اپنا تزکیہ کرتے رہتے ہیں نا. اور جو ہے پھر اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ والذین هم لفروجہم حافظون. تو یہ چوتھی کیریکٹرسٹک ہو گئی کہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں نا.
ہے نا. تو اس میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث بھی ہے کہ کسی نے 2 چیزوں کی اگر جو ہے ضمانت دے دی تو میں اس کو جو ہے جنت کی ضمانت دوں گا. ایک تو زبان اور دوسری شرمگاہ ہے نا. تو زبان پہ بھی ہمارا قابو نہیں ہے اور ہمارے سارے اعضاء جو ہے وہ زبان کے آگے کہتے ہیں تم اپنے آپ کو سنبھال کے رکھو ورنہ تمہاری وجہ سے ہم کو جو ہے وہ جہنم میں جانا پڑے گا. اور شرمگاہ کی حفاظت میں پھر صرف شرمگاہ کی حفاظت میں دور تک سوچیں کہ زنا جو ہے وہ تو بعد میں ہوتا ہے، پہلے آنکھیں زنا کرتی ہیں، کان زنا کرتے ہیں اور پھر وہ عمل ہو جاتا ہے. تو وہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں. اور یہ جو مومن کی بات آئی ہے نا، تو مومن جو باقی جس کے پاس شعوری ایمان ہوگا تو اس کے اندر یہ ساری چیزیں ہوں گی. پھر کیا اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ سوائے ان بیویوں کے، عورتوں کے جو ان کی جو ہے وہ یعنی کہ جو جس وقت لونڈیوں کا زمانہ تھا تو صرف ان پر اور بس انہی سے ان کا تعلق ہوتا ہے، باقی سب سے جو ہے وہ نہیں اس طرح کا ہوتا ہے نا، یعنی سیکشل کانٹیکٹ ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ. اس کے علاوہ اگر کوئی کسی اور سے گرل فرینڈ بنا رہا ہے اور ان کے ساتھ جو ہے کر رہا ہے سیکس جا کے، تو وہ جو ہے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ حد سے بڑھنے والے ہیں. اب اگلی کیریکٹرسٹک 5ویں ہیں اور یہ آیت نمبر 8 ہے نا، وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ. اور یہ لوگ ایسے ہیں کہ اپنی امانت اور اپنے عہد کا پاس کرتے ہیں. اور وہ حدیث آپ کو یاد ہوگی جو کئی دفعہ میں پڑھ چکی ہوں کہ لا ایمان لمن لا امانت لہ، لا دین لمن لا عہد لہ. کہ اس کا تو ایمان ہی نہیں جس نے امانت کا پاس نہیں کیا، اور اس کا تو دین ہی نہیں جس نے عہد کا پاس نہیں کیا. تو ہماری امانتیں، ہمارے عہد جو ہیں وہ کیا ہیں؟ ہے نا، ہمارا نکاح ہمارا عہد ہے، ہماری جاب کی کانٹریکٹ عہد ہے، اور اسی طرح سے وعدہ الست عہد ہے. پھر ہم ایک مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے تو وہ کلمہ بھی عہد ہے. اور وہ حدیث بھی آپ نے سنی ہوگی کہ ثمن الجنت لا الہ الا اللہ، کہ جنت کی قیمت کیا ہے جنت میں جانے کی، کہ ہم لا الہ الا اللہ پڑھیں اور پڑھ کے پھر یہ ساری چیزوں پر ہم عمل کریں نا. اور اس کے بعد والذین هم علی صلواتہم یحافظون. اور وہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں. وقف لازم ہے یہاں ہے. تو بات شروع بھی کہاں سے ہوئی تھی؟ جب فلاح کی پہلے نماز اور پھر آیت نمبر 9 میں پھر پہلے خاشعون کی بات، اب حفاظت کرنے کی. تو حفاظت کیسے کی جاتی ہے؟ ہم اپنے بچوں کی جیسے کہ اگر خیال کریں تو کس چیز کی ہم حفاظت کرتے ہیں ان کی؟ کہ ان کی جو ہے ہیلتھ صحیح ہو، ان کو کوئی بیماری نہ ہو، وہ وقت پہ جو ہے سوئیں، وقت پہ کھائیں ہیں. تو نماز کی حفاظت بھی ہے کہ وقت پہ نماز پڑھی جائے، صحیح طریقے سے پڑھی جائے. ابھی پیچھے ہم نے پڑھا تھا نا کہ نماز انہوں نے ضائع کر دی. تو وہ نمازیں جو ہے صحیح طرح سے پڑھیں. اور نماز کے بارے میں جب یہ سورہ طٰہٰ میں ہم نے پڑھا کہ اقم الصلاۃ لذکری، کہ میرے ذکر کے لیے نماز پڑھو، تو یہ سب ہمارے ذہن میں جو ہے وہ ہونا چاہیے نا. ظاہر ہے کہ بہت تفصیل طلب ہوتی ہیں، ہم تو صرف پوائنٹس ہی دیکھ رہے ہیں. تو جب یہ ساری کیریکٹرسٹکس ہوں گی تو اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون. تو یہ جنت کے وارث ہیں. اور آپ کو پہلے بتایا تھا کہ جنت اور جہنم دونوں میں جو ہے ہمارا سب کا پلاٹ ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم کو جہنم کا پلاٹ نہیں چاہیے، اس کو ختم کر دیں. اور جس پلاٹ کو استعمال نہیں کرتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے اس کا حال، اس میں جو ہے وہ ساری گندگی، کاٹ کباڑ، یہ ساری چیزیں تو پھر وہ ختم ہو جاتا ہے نا. تو اللہ تعالیٰ ہم کو وہ نہیں چاہیے. اور جنت کا پلاٹ جو ہے اللہ تعالیٰ ہم کو توفیق دیں کہ ہم اس میں جو ہے اپنے محل تعمیر کریں. محل نہیں تو کم سے کم ایک جھونپڑی ہماری پاؤں رکھنے کی جگہ ہے. 1 گز بھر زمین کہتے ہیں نا. تو اللہ تعالیٰ وہ کرتے ہیں. اور یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بھی دعا ہے نا کہ الحقنی بالصالحین، میں نے یہ بھی کہا کہ مجھے جنت کے وارثوں میں شامل کر اللہ تعالیٰ ہم. تو یہ شروع کی جو 11 آیات ہیں یہ آپ لوگوں کا ہوم ورک ہے کہ زبانی یاد کریں اور نمازوں میں پڑھیں. بہت ہی آسان، جب آپ نے سمجھ کے پڑھا ہوتا ہے نا تو بہت جلدی یاد ہو جاتا ہے نا، میمورائز ہو جاتا ہے. تو الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. اللہم اجعلنا منہم. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِینٍ. اب جو ہے پھر وہ انسان کی پیدائش، ایمبریولوجی، بچے کی تخلیق ہے. یہ ہم تیزی سے پڑھ لیتے ہیں کیونکہ یہ ہم تیزی سے ہم جو ہے ابھی پہلے پڑھ چکے ہیں اچھے طریقے سے سورہ حج میں نا.
کہ وہی کیتھ مور والا قصہ کہ کینیڈین ایمبرولوجسٹ تھا جس کو اس نے کہا کہ قرآن میں کیسے لکھا ہے کہ ہم نے انسان کو جو ہے مٹی سے پیدا کیا، پھر اس کو ایک محفوظ جگہ پہ رکھا، پھر اس کو لوتھڑے کی شکل دی، لوتھڑے کو بوٹی بنایا، پھر بوٹی کی ہڈیاں بنائیں، ہے نا. اسی طرح سے اس کا سیکوینس ہے، اسی طرح سیکوینس ہے. پھر ہڈیوں پر گوشت چڑھایا ہے نا. ہم سب اتنے سارے ڈاکٹر اس کو بیٹھے ہیں اور ہم سب کو پتہ ہے کہ ایمبریولوجی میں یہی ہوتا ہے کہ ہڈیاں پھر اس پر گوشت چڑھائے، پھر اس کو جو ہے ثم انشأناه خلقا آخر، پھر کوئی دوسری چیز نکل جاتا ہے، بن جاتا ہے، کیسا بندہ بن جاتا ہے، اچھا سا بچہ پیدا ہوتا ہے، کیسا پیار آتا ہے. حالانکہ اس کی پہلی شروع کی سٹیجز دیکھو تو کیسا ڈر لگتا ہے. تو فتبارک اللہ احسن الخالقین. تو اللہ تعالیٰ جو ہے کیسے بہترین خالق ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے ہماری ساخت بھی تو اللہ تعالیٰ نے سورہ 3 میں بتایا کہ ہم کو سب سے جو ہے وہ بہترین ساخت پہ پیدا کیا ہے نا. اور پھر جو ہے انسان اپنے آپ کو اتنا گرا لیتا ہے نا. اور پھر اس کے بعد تم کو ضرور مرنا ہے. ثم انکم بعد ذلک لمیتون، یعنی پہلے تو پیدائش کی بات، پھر فوراً موت کی. ثم انکم یوم القیامت تبعثون، پھر تم کو جو ہے قیامت کے دن اٹھایا جائے گا. وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقَ وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غَافِلِينَ. اور آسمان سے ہم نے ٹھیک ٹھیک حساب کے مطابق ایک خاص مقدار میں پانی اتارا، اس کو زمین میں ٹھہرا دیا. یہ توحید، بارش، پھل، یہ ساری چیزیں ہیں. اور یہ سارے جو سیارے، ستارے، جو آربٹس ہیں پوری کائنات میں، اس کی بات ہے. اور پھر کھجور اور انگور کے باغ اور لذیذ پھل، جو ہم نے جو سورہ نحل جو کہ نعمتوں والی سورت تھی اس میں بھی پڑھا. اور اس میں مزید ایک چیز کا ذکر ہے جو ہم سب کو بہت پسند ہے نا، آیت نمبر 20. وَشَجَرَةً تَخْرُجُ مِن طُورِ سِینَاءَ تَنبُتُ بِالدُّهْنِ وَصِبْغٍ لِّلْآکِلِینَ، کہ ہم نے وہ پیدا کیا جو ماؤنٹ سینائی سے، طور سینا سے نکلتا ہے، جو تیل بھی اس میں ہوتا ہے اور کھانے والوں کے لیے سالن بھی ہے. اولیوز ہے نا، ہم اپنا پزا بھی سجاتے ہیں، اس میں سے تیل بھی اولیو آئل ہے. آج کل جو ہمارے ایک چھوٹا سا زخم ہو گیا، اس میں اب ہم اولیو آئل لگانا شروع کر دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس میں جو ہے ہیلنگ ہو جائے. اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسی کے ذریعے، اللہ تعالیٰ جس چیز کے ذریعے چاہیں وہ شفا دے سکتے ہیں نا. تو اور یہ جو سالن کے طور پہ وہ لوگ استعمال کرتے تھے. اور اس کو ایک دفعہ ہم نے تجربہ کیا، ایک دفعہ جو ہے ہو سکتا ہے ہماری دوست انگلینڈ میں، وہ ان دنوں یہاں پہ آئی ہوئی تھی، میں ان کے گھر گئی تو وہ ظاہر ہے کہ وہ باقاعدہ وہاں رہتی نہیں ہے، کچھ تھا نہیں، تو ہم نے گرم گرم روٹیاں منگائیں اور اولیو آئل ان کے پاس تھا، اور وہ ہم نے جو ہے بیٹھ کے گرم گرم روٹیوں سے جو ہے وہ کھایا. اور ایسا مزہ آیا یقین جانے کہ جیسے شاید کسی بھی چیز میں کبھی نہیں آیا ہے، اتنے ہم نے شوق سے کھایا. تو کھانے والوں کے لیے جو ہے وہ سالن ہے. اور حقیقت یہ ہے کہ تمہارے لیے مویشیوں میں بھی ایک سبق ہے نا. پھر اللہ تعالیٰ طرح طرح کی نعمتیں، اس میں پھر دودھ ہے جو ہم پلاتے ہیں اور بہت سے فائدے، تم ان کو کھاتے ہو، ان پر سوار بھی ہوتے ہو، ان سے چمڑا یعنی لیدر بھی حاصل کرتے ہو. وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ، اور تم جو ہے تم کشتیوں پر بھی سوار ہوتے ہو. اب دوسرے رکوع میں جو ہے حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ پھر آ گیا ہے نا. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ. انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ میں اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ اور اس کی قوم کے جن سرداروں نے ماننے سے انکار کیا، وہ کہنے لگے کہ یہ شخص کچھ نہیں ہے مگر بشر ہے نا. ابھی پہلے ہم نے آپ کو جو ہے وہ سب بتا دیا سورہ انبیاء میں کہ مین پوائنٹس کیا ہیں. وہ بشر ہی ہیں سارے کے سارے. اور لوگوں کا یہی اعتراض کہ یہ تو بس ہماری طرح کا انسان ہے. اے بھی جو ہماری طرح کا انسان ہے، یہ پیغمبروں کے بارے میں کہتے ہیں. دیکھیے ہم لوگوں کو ضرورت پڑتی ہے تو ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، ان کے پاس دنیاوی علم ہوتا ہے، وہ بھی ہمارے ہی جیسے ہیں نا. ہم انجینئر کے پاس جاتے ہیں، ہم جو ہے اگر گھر بنوانا ہوتا ہے، کوئی قانون کی ضرورت ہے، لائر کے پاس جاتے ہیں، وہ بھی تو ہمارے جیسے بشر ہیں نا، ہے نا. تو ہم اس وقت کیوں نہیں یہ سوچتے؟ اور رسولوں کے پاس جن کے پاس وحی الہی آ رہی ہے نا، یہ ڈاکٹر، انجینئر اور لائر اور یہ ساری چیزیں سب دنیا کے علم ہیں، ہم پڑھ رہے ہیں. وہ بھی اللہ تعالیٰ نے علامہ آدم الاسماء کلھا، یعنی کہ ایکوائرڈ نالج جو ہے ہم نے اپنی آنکھ کان کے ذریعے جو ہے وہ سیکھی ہے. تو یہاں پہ سب کا جو ہے یہی اعتراض ہوتا تھا. حالانکہ جو ہے اسی دنیا میں رہتے ہوئے وہی لوگ جو ہیں، وہی ساری جو ہے وہ کنسلٹنٹ، اب تو کنسلٹیشن ایک کیا پروفیشن پورا بن گیا ہے کہ بزنس کی کنسلٹیشن ہے، لیبارٹری کی کنسلٹیشن لوگ کر رہے ہیں، کسی چیز کی کر رہے ہیں. تو جو کنسلٹنٹس اللہ تعالیٰ نے جو ہے جو وحی الہی کے ساتھ بھیجے ہیں،
ہدایت کے کنسلٹنٹس، ان کو ہم فالو نہیں کرتے ہیں۔ تو اللہ کو اگر بھیجنا ہوتا تو فرشتے، یہ بات ہم نے کبھی باپ دادا کے وقتوں میں بھی نہیں سنی کہ بشر رسول بن کر آئے ہیں۔ اور پھر جو حضرت نوح علیہ السلام کو آیت نمبر 27 میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، فَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ أَنِ اصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا، اور ہم نے ان پر وحی کی کہ ہماری نگرانی میں، ہمارے ڈائریکشن کے حساب سے جو ہے تم کشتی تیار کرو۔ سورہ ہود میں ہم پڑھ چکے ہیں نا 36، 37، 38 میں، کہ کشتی رانی کی ابتدا حضرت نوح علیہ السلام سے ہے۔ اور پھر جب ہمارا حکم آئے، یعنی کہ جب وہ تنور ابل پڑے، ہم نے پڑھ لیا ہے، تو ہر قسم کی جانوروں میں سے جوڑا لے کر جو سوار ہو، اہل و عیال کو بھی ساتھ لو، اور سوائے ان کے جن کا جو ہے فیصلہ ہو گیا۔ ظاہر نوح علیہ السلام کے بارے میں ہم نے پڑھا کہ ان کے بیٹے جو ہے، 3 بیٹے جو ہے وہ تو ان کے ساتھ سوار ہو گئے، تو ایک جو ہے وہ پہاڑی پہ چڑھ گیا۔ اور ظالموں کے بارے میں مجھ سے کچھ نہ کہنا، یہ غرق ہونے والے ہیں۔ پھر جب تم نے اپنے ساتھیوں سمیت کشتی پر سوار ہو جاؤ تو کہو کہ قل رب انزلنی منزلا مبارکا وانت خیر المنزلین، آیت نمبر 29۔ کتنی زبردست ہے یہ، کہ کہیں بھی ہم جب اتریں، یہاں سے ہم سفر کر کے اسلام آباد اترے، فوراً پڑھیں رب انزلنی منزلا مبارکا وانت خیر المنزلین۔ کہیں بھی ہم جو ہے جب جائیں تو ہم جو ہے چاہے وقتی طور پہ ہی جائیں، چاہے سی سائڈ پہ ہی جائیں، تو جو ہے ہم فوراً اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگیں، اور جو ہم نکلیں تو رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا۔ جب وہاں پہنچ گئے تو رب انزلنی منزلا مبارکا۔ کیسے اللہ تعالیٰ نے اتنی اچھی چیزیں سکھائی ہوئی ہیں ہم کو۔ اور اس کے بعد ہم نے کوئی دوسری قوم اٹھائی، اور پھر وہی ذکر ہے کہ طرح طرح کی قومیں جنہوں نے جھٹلایا اور وہ منع کرتے رہے، اور پھر ان کے بھی یہی اعتراضات تھے، ما ھذا الا بشر مثلکم، آیت نمبر 33، کہ یہ تو بس ہمارے ہی جیسا ہے، جو ہم کھاتے ہیں وہ کھاتا ہے، جو ہم پیتے ہیں وہ پیتا ہے، تو ایسے بشر کی اطاعت کیسے کوئی قبول کرے، ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، تو ہے ہاتھا لما توعدون، ہے ہاتھ جو ہے نا افسوس کے لیے استعمال کیا جاتا ہے کہ ناقابل یقین، ناممکن بات ہے، یہ وعدہ جو تم سے کیا جا رہا ہے، زندگی کچھ نہیں ہے مگر بس یہی، یعنی کہ وہ تو سمجھتے ہیں کہ دنیا کی زندگی ہی بس ہے، اور یہی ہم کو مرنا جینا ہے، اور ہم کوئی بھی جو ہے نہ ہمیں موت آئے گی نہ اٹھائے جائیں گے، ایک کے بعد ایک قوم۔ تو پھر ان کی ہلاکت، اور آیت نمبر 41 میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ فَبُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، ہے نا، وہی سورہ ہود کا یاد کریں، ہے نا۔ ثم انشأنا من بعدهم قرون، پھر دوسری قومیں اٹھائیں اور پھر ان کو جو ہے افسانہ بنا کے چھوڑ دیا۔ فَأَتْبَعْنَا بَعْضَهُمْ بَعْضًا وَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ، اور ان کو جو ہے ہم نے بس باتیں ہی رہ گئی ہیں ان کی، كَأَن لَّمْ يَغْنَوْا فِيهِ، یہ ہم پڑھ چکے ہیں نا سورہ ہود میں۔ اور یہ تو قوموں کا ذکر ہے، میں اور آپ، کیا ہم میں سے کسی کو پتہ ہے ہمارے پردادا کیا کرتے تھے، کیسے تھے، نیک تھے کہ بد تھے؟ کچھ نہیں پتہ۔ تو میرے بارے میں ہمارے نسل در نسل کو کیا ہوگا، ہے نا، افسانہ بھی نہیں، یعنی کہ کہانیوں میں بھی نہیں ہوگا ہمارا ذکر ہے، لیکن بل باقیات الصالحات، تو اللہ تعالیٰ ہم کو نیک عمل کرنے والا بنایا۔ ثم ارسلنا موسیٰ واخاہ ہارون، آیت نمبر 45، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر، اور ہم نے موسیٰ اور اس کے بھائی ہارون کو جو ہے نشانیوں کھلی صنعت کے ساتھ فرعون اور اس کے جو ہے لوگوں کی طرف بھیجا، مگر انہوں نے تکبر کیا ہے۔ اور تکبر جب بھی لفظ آئے تو فوراً سوچیں کیا ہے، بطر الحق و غمت الناس، حق کا انکار اور لوگوں کو حقیر سمجھنا۔ اچھا پہننا، اچھا کھانا تکبر نہیں ہے۔ تو انہوں نے تکبر کیا، کہنے لگے کہ ہم اپنے جیسے آدمیوں پر، 2 آدمیوں پر ایمان لائیں، یعنی حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون پر، اور وہ آدمی جن کی قوم ہماری بندی ہے، پس انہوں نے دونوں کو جھٹلایا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو ہم نے کتاب دی، وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ، آیت نمبر 49۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے بی بی مریم کا ذکر ہے، اور ابن مریم ان کی ماں کو ہم نے نشانی بنایا۔ یہ تو واقعی معجزہ ہے۔ جعلنا ابن مریم وامہ آیۃ وآویناہما الی ربوۃ ذات قرار ومعین۔ ان کی ماں، ان کی والدہ کا نام بی بی حنا، جن کی ہم نے دعا جو سورہ آل عمران میں پڑھی ہے نا، جنہوں نے اپنی اولاد کے لیے دعا کی تھی نا، جب وہ پیٹ میں، جب وہ پریگننٹ تھیں، اور پھر جب بی بی مریم جو ہے وہ پریگننٹ ہوئیں تو پھر جو ہے وہ پلیٹو پہ نہ سطح مرتفع ربا کا لفظ آیا ہے، اور ربا کا مطلب ہے کہ ایک اونچائی پہ جو ہل سی ہوتی ہے،
اور ہمارے یہاں بھی، یہاں پاکستان میں بھی ایک جگہ ربوہ ہے، تو ان کو اس جگہ پہ رکھا جو اطمینان کی جگہ تھی، اور چشمے اس میں جاری تھے نا. یہ ہم نے پڑھا نا کہ بی بی مریم جو ہے وہ پھر حضرت عیسیٰ کو جو ابن مریم کا لفظ آیا ہے نا، ابن مریم، تو ابن مریم یعنی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور بی بی مریم، تو حضرت عیسیٰ کو لے کے جو ہے وہ کہاں چلی گئی تھیں؟ کہتے ہیں کہ مصر لے کے چلی گئیں اور 10-12 سال کے بعد واپس آئیں. بیچ کا قصہ کہیں پہ بھی نہیں ہے نا، تو یہ کہیں بائبل میں یہ چیز لکھی ہے، ہمارے قرآن میں نہیں ہے. تو اب اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا. تو تمام رسولوں کو کہہ رہے ہیں اور ہمیں بھی کہہ رہے ہیں کہ پاک چیز کھاؤ اور عمل کرو، کیونکہ حرام کھانے والے کی دعا بھی قبول نہیں ہوتی ہے نا. اور ایک اسکالر کا کہنا ہے کہ تم بتاؤ کہ تم کیا کھاتے ہو تو میں بتاؤں گا کہ تم کیا ہو، ہے نا. اور اس میں بھی بہت قصے ہیں میرے پاس نا، تو انشاءاللہ تعالیٰ جب بھی تفسیر ان ڈیپتھ ہوگی تو ہم بتائیں گے. اور تم جو کچھ بھی کرتے ہو میں اس کو خوب جانتا ہوں، تمہاری امت ایک ہی امت ہے اور میں تمہارا رب ہوں. وانا ربکم فاتقونی، تو مجھ سے ڈرو، میرا تقوی اختیار کرو. تو پھر کیا ہوا آیت نمبر 53 میں کہ فتقطعوا امرهم، انہوں نے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر لیا، آپس میں اختلافات ہو گئے، جس کے بعد جو ہے اس میں مگن ہے. جو حنفی ہے وہ اپنے کو کہہ رہا ہے کہ میں ہدایت یافتہ ہوں، باقی سب گمراہ ہیں. اسی طرح باقی لوگوں کا حال ہے. تو قبر میں تو یہ سوالات پوچھے بھی نہیں جائیں گے، اور وہ سب لوگ جو ہے وہ تو جنت میں پہنچ جائیں گے، ہم ان کے پیچھے لڑ لڑ کے پتہ نہیں کیا حال ہوگا. اور کیا یہ سمجھتے ہیں ایحسبون انما نمدہم، آیت نمبر 56، کہ ہم جو مال اولاد ان کو دے رہے ہیں تو کیا یہ بھلائیاں ہم ان کو بہت دے رہے ہیں؟ یہ تو سب آزمائش ہے، انہیں اس کا شعور ہی نہیں ہے. حقیقت کیا ہے کہ نسارع لهم فی الخیرات بل لا یشعرون. اصل معاملہ کیا ہے کہ کون لوگ اچھے ہیں اللہ تعالیٰ کی نزدیک؟ مال اور اولاد نہیں ہے، کیونکہ وہ حدیث بھی آپ نے سنی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہماری صورت اور مال نہیں دیکھتا ہے، کیونکہ یہ تو اللہ تعالیٰ ہی کی دی ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو دیکھتا ہے اور ہمارے اعمال کو دیکھتا ہے. وہ حدیث بھی اگر میں شیئر کر سکی تو ضرور کروں گی، بہت ہی زبردست ہیں. تو اب جو لوگ اللہ تعالیٰ کی نظر میں پسندیدہ ہیں، ان الذین ھم من خشیۃ ربہم مشفقون، اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے، بآیات ربہم یؤمنون، آیات کو پر ایمان لانے والے، رب کے ساتھ نہ شریک کرنے والے، ہے نا. والذین یؤتون ما آتوا، اور جو ان کے پاس ہے بس وہ دیتے ہی رہتے ہیں، دیتے، یؤتون ما آتوا، جو آتا ہے وہ دیتے رہتے ہیں. اور ان کے دل جو قلوبہم وجلۃ، دل ڈرے رہتے ہیں، کانپتے رہتے ہیں. انہم الی ربہم راجعون، ان کے دل میں یہ ہوتا ہے کہ ہمیں تو رب ہی کی طرف پلٹنا ہے. اولئک یسارعون فی الخیرات، اور وہ نیکیوں میں جو ہے سبقت لے جانے کی کوشش کرتے، بھاگ رہے ہوتے ہیں. اور جب یہ ریسنگ ہوتی ہے تو کون جیتتا ہے؟ جو بالکل لائٹ ہوتا ہے. تو ہم اگر جو ہے اتنا سارا اپنے دماغ پہ بوجھ رکھیں گے اور اپنی گھروں کو سجا کے رکھیں گے تو پھر جیسے کیسے آگے نکل پائیں گے؟ ریسنگ میں آگے ہو ہی نہیں سکتے ہیں. اور یہ جو آیت نمبر 57 to 61 ہے نا سورہ مومنون کی، ہے نا، لکھ لیں 57 to 61، اس کا تعلق پہلی 11 آیات سے ہیں، کیونکہ یہ فلاح پانے کی ساری نشانیاں ہیں. وہ جو تھیں وہ ظاہری تھیں، اور یہ باطنی کیفیت انسان کی کہ نیکیوں کی طرف جو ہے نا وہ سبقت لے جانے کی کوشش کرتے ہیں اور اس کے لیے بھاگ رہے ہیں، اپنے کو لائٹ کیا ہوا ہے اور بہت چیزوں جو ہیں جمع نہیں کی ہیں، بس وہ دینے والے ہیں. اب اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ وَلَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا. پھر وہی بات ہے کہ ہم کسی کی جو ہے جتنی اس کی وسعت ہوتی ہے اس سے زیادہ تکلیف نہیں دیتے. یہ ہم سورہ بقرہ میں پڑھ چکے ہیں، سورہ انعام میں پڑھ چکے ہیں، سورہ اعراف میں پڑھ چکے ہیں، اب سورہ طلاق میں بھی آئے گی شاکلہ، ہے نا. جتنا میرا سانچہ ہے، جتنی میری صلاحیت ہے، اس کے حساب سے یہ اللہ تعالیٰ ہم سے کام لیں گے. اور ہمارے پاس تو ایک کتاب ہے جو ہر ایک کا حال ٹھیک بتا دینے والی، یعنی نامہ اعمال ہے نا. سورہ کہف، لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها. اور جو ہے ان کے اعمال اس طریقے سے جو ہے وہ ہر ایک کے مختلف ہیں. حتی اذا اخذنا مترفین بالعذاب اذا هم یجرون، جب یہ لوگ سنتے نہیں ہیں اور اپنے کرتوت پہ کرتوت، تب دوسری طرح کے لوگوں کی بات کی جا رہی ہے. جب ان کو پکڑتے ہیں تو پھر جو ہے وہ آوازیں نکالنے شروع کر دیتے ہیں کہ ہم نے تو نہیں کیا ہے.
اور پھر یہ مستکبرین ہیں، یعنی کہ جو ہے ان کے اندر تکبر ہے، بھی سامرن تہجرون ہیں، اور اپنے گھمنڈ میں وہ کسی کو خاطر میں نہیں لاتے، اور جب رسول جو ہے ان کو جو ہے جب پیغام دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کا تو کیا کرتے ہیں، وہ ایسے بھاگتے ہیں الٹے پاؤں ہیں۔ اصل میں جو ہے وہ عربوں میں قصہ گوئی کا رواج تھا، تو وہ رسولوں کو بھی انہوں نے کیا سمجھ رہا کہ جو قصہ گو ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں آیت نمبر 68 میں کہ افلم یدبروا القول ام جاءہم ما لم یأت آباءہم الاولین، کیا انہوں نے اس کلام پر غور کیا؟ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، ہے نا، یہ بھی ہم آگے پڑھیں گے کہ ان کے دلوں پہ جو ہے تالے لگے ہوئے ہیں، تو اس کلام پہ انہوں نے کبھی غور ہی نہیں کیا، یا وہ کوئی ایسی بات لائے جو کبھی ان کے آباء و اجداد میں نہیں آئی کہ رسول کو ایسی باتیں کر رہے ہیں، حالانکہ پہلے توریت انجیل سب جو ہے وہ آ چکی ہے، تو پھر یہ لوگ کیوں اس سے دور ہو رہے ہیں؟ یا یہ اس بات کے قائل ہیں کہ مجنون ہے، وہ شاعر مجنون حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کہتے تھے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں آیت نمبر 71 میں کہ وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقَّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، اور اگر جو ہے کوئی ان کی خواہشات کے پیچھے چلے ہیں، ہے نا، تو کیا ہوگا، زمین اور آسمان اور ان کی ساری آبادی کا نظام درہم برہم ہو جائے گا نا، لوگوں کی خواہشات کی پیروی سے سارا نظام درہم برہم ہو جاتا ہے۔ کیونکہ دیکھیں نا، ایک گھر میں ایک کمرے میں اگر 2-3 بہنیں ہوں تو کوئی کہے گا لائٹ جلاؤ، کوئی کہے گا مت جلاؤ، کوئی کہے گا مجھے پڑھنا ہے، کوئی کہے گا مجھے سونا ہے۔ تو لوگوں کی خواہشات پہ تو یہ آسمان زمین کا کاروبار نہیں چلتا، یہ تو اللہ تعالیٰ کے کہنے پہ چلتا ہے۔ بل بے شک اتیناہم بذکرہم، ہے نا، ہم نے تو ان کو وہ دیا جس میں ان کا اپنا ذکر ہے، کہ قرآن میں ہمارا ذکر ہے، ہم پھر بھی اس سے فہم عن ذکرہم موردون، وہ پھر بھی جو ہے اپنا منہ موڑ رہے ہیں۔ ام تسلہم خرجا فخراج ربک خیر، ہے نا، اور یہ ہمارے ذکر کی بات ابھی کل ہی ہوئی کہ قرآن کا موضوع ہی انسان ہے نا، اور انسان کی ہدایت، انسان کی ساخت، انسان کی پیدائش، انسان کے معاملات، اس کی شادی بیاہ طلاق ہر چیز، ہے نا، اس کا رزق، کھانا پینا، ساری چیزوں کا۔ ام تسلہم خرجا فخراج ربک خیر وہو خیر، فخراج ربک خیر وہو خیر الرازقین، وہ تمام رزق دینے والوں سے جو ہے سب سے بڑا رازق ہے، تو دوسروں سے ہم کیوں مانگیں؟ وہ قصہ آپ نے سنا ہوگا کہ جو ہے وہ قحط پڑا تو سب لوگ پریشان تھے، تو یہ غلام بہت ہی مزے میں پھر رہا تھا، اس سے پوچھا کہ تمہیں کوئی فکر نہیں ہے؟ تو کہنے لگا مجھے کیا فکر، میں تو جو غلام ہوں میرا مالک کرے گا میری فکر ہے۔ تو وہ انسان مالک تھا، تو ہمارے مالک تو اللہ تعالیٰ ہیں، تو ہمیں کیا فکر کہ رزق کی فکر میں ہم مارے مارے پھرتے ہیں، حالانکہ رزق تو اللہ تعالیٰ دے ہی دیتے ہیں، ایک چڑیا کو بھی جو نکلتی ہے تو پیٹ بھر کے ہی واپس آتی ہے، اور ہدایت کے لیے ہم کوئی فکر نہیں کرتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، وَلَوْ رَحِمْنَاهُمْ، اگر ہم ان پر رحم کریں، وہ تکلیف جس میں آج کل مبتلا ہیں دور کر دیں، تو پھر یہ اپنی جو سرکشی میں، یعنی قحط مکہ میں جو قحط پڑا تھا، اور پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی تھی۔ 5واں رکوع ہے، 5واں، وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ، یہ ایگزیکٹلی وہی ہے جو کہ جو ہے سورہ ملک میں ہے کہ اللہ ہی نے جو ہے تم کو جو ہے قل هو الذی انشاکم جعل لکم السمع والابصار، تو بالکل وہی بات ہے، تم لوگ جو ہے بہت ہی کم جو ہے شکر کرتے ہو، اور وہی جس نے تم کو زمین میں پھیلایا، یہ بھی سورہ ملک میں ہے، هو الذی ذرأکم فی الارض والیہ تحشرون۔ اور افلا تعقلون، کہ تم عقل سے کام نہیں لوگے، بل قالوا مثل ما قال الاولون قالوا اذا متنا وكنا ترابا وعظاما انا لمبعوثون، وہی ساری بات کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم تو مر جائیں گے تو بھلا دوبارہ کیسے آئیں گے ہم۔ الف لام میم سجدہ میں بھی ہم پڑھیں گے، اور پیچھے بھی ہم نے پڑھا ہے، قل لمن الارض ومن فيها ان کنتم تعلمون۔ اب یہ جو ہے نا، یہ سورت کا آخری حصہ جو ہے نا بہت ہی پرجلال ہے، اس میں اللہ تعالیٰ جو ہے نا بہت ہی ایسے ڈائریکٹ جو ہے وہ ایڈریس کر رہے ہیں کہ مشرکین عرب جو ہے وہ اپنے دیوتاؤں کو اللہ کا بیٹا کہتے تھے، اور یہاں پہ جو سوالوں کے ذریعے تبلیغ، اور یہ ہم 20ویں سپارے میں بھی پڑھیں گے کہ اللہ تعالیٰ ان سے کیا کہہ رہے ہیں کہ ان سے پوچھو، ان سے کہو کہ زمین لمن الارض ومن فیہا کس کی ہے یہ، تو ضرور کہیں گے سیقولون للہ، یہ تو اللہ کی ہے۔ قل افلا تذکرون، تو پھر تم جو ہے وہ کیوں نہیں نصیحت پکڑتے ہیں؟ پھر سوال، قل من رب السماوات السبع رب العرش العظیم،
کون ہے جو آسمان اور زمین کا رب العرش سب کا مالک ہے؟ کہیں گے اللہ۔ پھر پوچھو کہ کس پر ہر چیز پر کس کا اقتدار ہے، کون ہے جو پناہ دیتا ہے، اس کے مقابلے میں کوئی پناہ نہیں دے سکتا۔ یہ سارے سوالوں کے ذریعے تبلیغ جو ہم اپنے بچوں کے ساتھ یہ پریکٹس کر سکتے ہیں نا، اور جو امر حق ہے وہ ہم ان کے سامنے لے آئیں، اور کوئی شک نہیں کہ یہ لوگ جھوٹے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے کسی کو اپنی اولاد نہیں بنایا، اور کوئی دوسرا الہ ساتھ نہیں ہے، کیونکہ ان لوگوں نے جو ہے، ہم نے پڑھا فرشتوں کو بھی بیٹیاں بنائیں، اور ایک سے زیادہ خدا ہوتے، الہ ہوتے، تو پھر ہوتا کیا دنیا کا ہے؟ تو ایسا ہوتا تو ہر الہ اپنی خلق کو لے کر الگ ہو جاتا، پھر ایک دوسرے میں لڑائیاں ہوتی، جیسے کہ جو ہے مختلف ملکوں کے درمیان، اور رشیا اور امریکہ، اور اسی طرح سے جو ہے جس کو اقتدار ملتا ہے وہ یہی کرتا ہے۔ تو پاک ہے اللہ تعالیٰ ان باتوں سے جو لوگ بناتے ہیں، اور کھلے اور چھپے کا جاننے والا بے شک اللہ تعالیٰ ہے، اور پاک ہے اس چیز سے جو یہ لوگ تجویز کرتے ہیں۔ اب جو ہے وہ اگلا رکو، چھٹا رکو، قل رب اما ترینی ما یوعدون، اور اے نبی دعا کرو کہ پروردگار جس عذاب کی ان کو دھمکی دی جا رہی ہے اگر میری موجودگی میں آئے تو اے رب مجھے شامل نہ کر۔ یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا جا رہا ہے، لیکن ظاہر ہے کہ ان کا نہیں، ہم لوگ کیونکہ بعض دفعہ جو عذاب میں جو ہے وہ نیک لوگ بھی آ جاتے ہیں نا، اس کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ویسے تو جب ہمارے درمیان، پہلے بھی اللہ تعالیٰ ہمیں بتا چکے ہیں کہ عذاب نہیں آتا جب ہمارے درمیان رسول موجود ہوں، اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب دے کے کیا کرے گا اگر تم اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرو۔ تو اب جو ہے آیت نمبر 96 میں ادفع باللتی ہی احسن، کہ برائی کو اس طرح سے ہٹاؤ جو بہترین ہو، برائی کو دور کرنے کا طریقہ کہ اس کو خوبصورتی سے ہے نا۔ ہم اکثر جو ہے بہت ہی آسان سی ایک مثال دیتے ہیں، خاص طور پہ ایسے لوگوں جو بہت کم پڑھے لکھے ہوں، تو ہم لوگ جو پڑھے لکھے ہیں ہماری سمجھ میں بھی آ سکتا ہے کہ اگر کوئی گندگی فرش پہ ہو اور ہم گندا پوچھا موپ استعمال کریں تو وہ صاف ہونے کے بجائے اور گندا ہو جائے گا، تو اس کے لیے جو ہم کلین موپ یوز کرتے ہیں نا، ہے نا، صاف پوچھا یوز کرتے ہیں۔ تو اسی لیے اگر کوئی برائی کا بدلہ ہمیں کیا کرنا ہے، اچھائی سے، گالیوں کے جواب میں ہمیں دعا کرنی ہے۔ اور بہترین دعا کیا ہے کہ جس سے ہم پریشان ہوں، کوئی ہمارے پیچھے پڑے ہیں اور ہم بد دعا نہیں دیں، ہم کیا کہیں کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کو اپنے سے قریب کر لے ہم۔ تو جب اللہ تعالیٰ قریب کر لیں گے تو اس کی ساری گالیاں جو ہیں وہ دعا میں ہمارے لیے ہو جائیں گی۔ قل رب اعوذ بک من همزات الشیاطین، اور دعا کرو، یہ دعا بھی بہت زبردست ہے کہ رب اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون، کہ میں جو ہوں وہ شیطان کی جو ہے وہ اس سے پناہ مانگتا ہوں۔ ہمزات کا لفظ استعمال، ہمزات، شیطان، ہمزات، اس میں کیا کیا چیز آتی ہے کہ جو ہماری ذات کا حصہ بن جائے، یعنی شیطان ہمارے رگ رگ میں ہے، ہمارے خون میں ہے۔ تو شیطان سے پناہ کیسے ہو کہ بہت سی چیزیں، غصہ، ناراضگی، بدگمانی جو ہماری ذات کا حصہ بن جاتی ہے، یعنی شیطان نے اتنا زیادہ ہمارے اندر ڈالی ہوتی ہے، یعنی غصے میں کہی ہوئی بات ایک بات جہنم میں لے جا سکتی ہے۔ تو شیطان سے پناہ مانگنا کہ وہ میرے قریب بھی نہیں آئے اللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب یہاں بیٹھ کے یہ بہت دل سے یہ دعا مانگ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ شیطان کو ہمارے پاس سے ہٹا دیں۔ اور یہاں تک کہ جب ان کے پاس موت آ جائے تو کہتے ہیں کہ رب مجھے دنیا میں دوبارہ بھیج دے، وہی پرانی بات کہ ہم دوبارہ آئیں گے تو نیک عمل کریں گے، حالانکہ دوبارہ بھی آئیں گے تو وہی حال ہوگا نا۔ تو اس کے بعد پھر آیت نمبر 102 نا، سورہ سورہ مومنون کی پہلی 10 آیات سوچیں اور اب یہ سوچیں ہیں، ہے نا۔ آیت نمبر 102، فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون، ہے نا۔ وہاں بھی جو ہے ہم نے آیات پڑھی تھی، اس میں کیا پڑھا تھا کہ یہ لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں۔ تو فلاح پانے والے کون ہیں؟ جن کے پلڑے بھاری ہیں، ہے نا۔ تو ہم کو اپنے پلڑے بھاری کرنے کی فکر کرنی ہے، اور پلڑے کیسے بھاری کرنا ہے؟ اپنے شاکلہ پر ہے۔ ومن خفت موازینہ فاولئک الذین خسروا انفسهم فی جہنم خالدون، جن کے پلڑے ہلکے ہوں گے تو انہوں نے اپنے کو گھاٹے میں ڈالا۔ تلفح وجوہہم النار وہم فیہا کالحون، اور پھر جو ہے جہنم کا نقشہ کہ کھال، اے اللہ ان کے چہروں کی کھال چاٹ جائے گی، ان کے جبڑے باہر آئیں گے، کیا تم وہی نہیں ہو جن کو میری آیات سنائی جاتی تھی تمہیں جھٹلاتے تھے؟ اللہ تعالیٰ ہم نہیں جھٹلاتے، اللہ تعالیٰ ہم ان میں سے نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ ہم کو اس سے جو ہے بچا لے۔ قالوا ربنا غلبت علینا شقوتنا وکنا قوما ضالین، اور کہیں گے کہ ہماری بدبختی ہم پہ چھا گئی، ہم تو گمراہ لوگ ہیں۔
اللہ تعالیٰ کی دیکھیں کیسی ناراضگی ہے آیت نمبر 108 میں، کہ وہ جب کہیں گے ربنا اخرجنا منہا، یہ دنیا میں کہہ دیتے ہیں، وہاں کہہ رہے ہیں ربنا اخرجنا منہا فإن عدنا فإنا ظالمون، اللہ تعالیٰ ہم کو یہاں سے نکال، پھر ہم لوگ قصور کریں تو ظالم ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا جواب دیں گے؟ قال اخسؤ، اللہ تعالیٰ ناراض ہیں کہ تم پڑے رہو ہی بری حالت میں، مجھ سے بات بھی مت کرو، اور تم وہی تو ہو جو میرے بندے جب کچھ ہدایت کی بات بتاتے تھے اور کہتے تھے کہ ہم ایمان لائے ہمیں معاف کرو، تو تم جو ہے وہ ان کا مذاق کرتے تھے۔ اور اللہ تعالیٰ ہی جو ہے سب، انت خیر الراحمین، اللہ تعالیٰ جو ہے سب رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ یعنی کہ مورل ویلیوز انسان کے لیے عدل و انصاف کے تقاضے ہیں، یہی ہیں کہ جن لوگوں نے ایسے کیا ان کے ساتھ ایسے ہی سلوک ہونا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کی ضد نے تمہیں یہ بھی بلا دیا کہ اللہ تعالیٰ بھی کوئی چیز تم ہنستے رہے، اور اس صبر کا پھل ہم نے ان لوگوں کو دیا کہ یہ کامیاب ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ ان سے پوچھے گا کہ تم زمین میں کتنے سال رہے، تو ان کو یاد بھی نہیں ہوگا۔ نہ قالوا لبثنا یوما او بعض یوم فصل العادین، ہے نا؟ تو یہ بالکل وہی بات بار بار، اور کیا تم نے یہ سمجھ رکھا تھا آیت نمبر جو ہے وہ 115 میں، کیا فحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، سورہ بقرہ میں ہم پڑھ چکے ہیں، سورہ عنکبوت میں ہم آگے پڑھیں گے کہ تم نے یہ سمجھا تھا کہ ہم کو تو ایسے ہی پیدا کیا گیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ مورل ویلیوز، عدل و انصاف کے تقاضے اللہ تعالیٰ پورے کریں گے بعد میں، کہ کس نے کیا کیا تھا، کیسے کیا تھا۔ تو دیکھیے ابتدا بھی فلاح پانے والے مومن، اور اختتام بھی اب اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، ابتدا کیا ہوتا ہے فلاح پانے والے مومن سے، اور اختتام کس پہ ہوا؟ فلاح نہ پانے والے کافروں سے۔ فتعال اللہ الملک الحق لا الہ الا هو رب العرش الکریم ومن يدع مع الله الها آخر لا برہان له به فانما حسابه عند ربه انہ، ہائی لائٹ کریں، لا یفلح الکافرون، کافر فلاح نہیں پا سکتے، چاہے اعتقادی ہوں چاہے عملی ہوں۔ رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین، رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین، رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین۔ اللہ تعالیٰ یہ اشرا جو ہے، اللہ تعالیٰ مغفرت کا، اللہ تعالیٰ ہم پر رحم کر، اللہ تعالیٰ ہماری بخشش کر، اور اللہ تعالیٰ بے شک آپ سب سے زیادہ رحم کرنے والے ہیں، آمین ثم آمین۔ الحمدللہ ہماری سورہ مومنون پوری ہوگی، پورے ہمارے وقت پہ ہیں، ہم 5 منٹ کر سکتے ہیں اگر ہم جو ہے نا ہم راہ عمل کرنا چاہیں۔ جی جی، کوئی اگر کچھ بولنا چاہے تو ضرور۔ ڈاکٹر اذرا، میں یہ سورہ مومنون ماشاء اللہ آپ نے بہت اچھی سی تفسیر کرائی، اور تھی بہت شارٹ، لیکن یہ کہ کافی کچھ سمجھ میں آ گیا سورت میں کہا کیا گیا ہے۔ اور سب سے بڑی چیز یہ کہ جو مومنوں کی صفات اس میں بتائی ہیں، اللہ تعالیٰ ہم اپنے اندر وہ پیدا کریں، اور کوشش کریں کہ ہمارے اندر جو کمی ہے ان صفات میں سے جن چیزوں کی، تو وہ ہم اپنے اندر ان رمضانوں میں، مہینے میں اللہ سے بھی دعا کریں اور اپنے اندر ان چیزوں کو پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ بالکل، ہر وقت جو ہے یہ اپنا حساب لینا بہت جی ضروری ہے نا۔ جی جی۔ جی، اور بھی کوئی کچھ کہہ رہا ہے؟ میرا خیال ہے کسی اور نے بھی شاید۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی رضیہ، بہت آپ کو ہاں دیکھ تو کے ذرا اتنی خوشی ہوتی ہے، اتنی خوشی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو بہترین اجر دے۔ آپ ہیں، فرزانہ ہیں، اتنے دور دور سے لوگ کیسے کر لیتے ہیں، دیکھیں الحمدللہ۔ ماشاء اللہ، بہت اچھا بتاتی ہو۔ یہ پوچھنا تھا کہ ذرا شاکلہ کا پھر سے بتا دینا، شاکلہ شاکلہ عید۔ کا ابھی تو نہیں، کیونکہ وہ میں نے پورا پہلے بتایا، پچھلی ریکارڈنگ سنیں گی نا تو میں نے بہت تفصیل سے بتایا ہوا ہے۔ سورہ بنی اچھا، اسرائیل میں بھی وہی میں نے بتایا تھا، اور جہاں پہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، سورہ بقرہ۔ وہی وہ میرے دماغ مختصراً سے یہ کہ نکل گیا جیسے تو ابھی۔ ہماری جو ہے نا، جو چیزیں ہمیں جینیٹیکلی ٹرانسمیٹڈ ہوتی ہیں، اور پھر جو ہماری جو ہے ہمارا اپنا براٹ اپ ہوتا ہے، پھر جو بھی ہم نے دنیا میں رہ کے جس طرح سے ہمارا ماحول ہوا، جو ہماری آزمائشیں ہیں، ہمارے بچے ہیں نہیں ہیں،
والدین ہیں کہ نہیں ہیں اور کن کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑتا ہے، تو اس کی بنیاد پہ اللہ تعالیٰ ہم کو دیکھیں گے. یعنی کہ ایک پلڑے میں ہمارا شاکلہ ہوگا، دوسری طرف ہمارے اعمال ہوں گے، ہے نا. تو یہ ہے مطلب، مختصر یہ میں بتا سکتی ہوں نا. ورنہ آپ پرانی ضرور سنے ہیں نا، اس میں بھی میں نے اسی طرح سے خیر، کیونکہ دور قرآن میں بہت تفصیل پہ تو ہم جا نہیں پاتے ہیں نا. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. شکریہ. ہاں، یہی بات مختصراً یہ کہ جو ہماری جتنی ہمارے اللہ تعالیٰ نے جتنی صلاحیت دی ہے، ہم اس کے مطابق اس کو سمجھ رہے ہیں یا نہیں سمجھ رہے ہیں. حساب بھی اسی حساب سے ہوگا ہمارا کہ ہم نے جتنی ہم نے دنیاوی چیزوں کی صلاحیت ہے نا، اس کو ہم دین میں استعمال کی یا نہ کی. بالکل. ظاہر کوئی افریقہ کے جنگلوں میں اگر پیدا ہوا اور وہ چیزیں اس نے دیکھی نہیں، تو اس کا تو اس کے حساب سے حساب لیا جائے گا نا. اور ہمارا جو ہمارے لیے دیکھیں، کہتے ہیں کہ آج کل کی جو بچے ہیں ان کی سزا بھی بڑی ہے اور جزا بھی بڑی ہے. کیا مطلب ہے اس کا، ہے نا. کیونکہ جزا اس لیے بڑی ہے کہ وہ ایسے خراب ماحول میں رہ کے اگر انہوں نے اپنے آپ کو صحیح رکھا ہوا ہے. اور سزا کیوں بڑی ہے، کیونکہ ہدایت حاصل کرنا بھی بہت آسان ہے. دیکھیں نا، قرآن کی کلاسیں اتنی جگہ جگہ ہو رہی ہیں، زوم پہ، یہاں وہاں، خود نیٹ سے جو چیز اچھی چیز ہے. اب ہمارے ہاتھ میں دیکھیے، ہمارے ہاتھ میں ہوتا ہے، ہم کمپیوٹر کھولتے ہیں، نیٹ کھولتے ہیں، تو ہم اسی ایک انگلی سے ٹچ کر کے کیا چیز ہدایت کی چیز کھول سکتے ہیں، اور اسی سے ٹچ کر کے جو ہے خدا نہ خواستہ کسی بھی طرف بچا جا سکتا ہے نا. تو یہ مطلب ہے سارا نا اس کا کہ شاکلہ. تو انشاءاللہ تعالی الحمدللہ ہمارا جو ہے آج اچھا ہو گیا بہت ہی. اور جزاکم اللہ خیرن کثیرن، کہ آپ لوگوں کا بہت بہت اللہ تعالیٰ آپ کو جزا دے کہ آپ لوگ اتنی دیر ہمارے ساتھ بیٹھتے ہیں اور ہم سب قرآن پڑھتے اور پڑھاتے ہیں. آپ لوگوں سے مجھے بہت تقویت ملتی ہے الحمدللہ. نصرت کچھ کہہ رہی تھی؟ نہیں تو پھر میں دعا کر لیتی ہوں نا. جی میم، میں یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ جیسے ہم قرآن شریف کے سے قریب ہوتے جا رہے ہیں اور ان کے معنی سمجھ آ رہے ہیں، تو یقین کریں کہ دنیا کے لیے کچھ کرنے کا دل ہی نہیں چاہتا ہے. بس یہ ہوتا ہے کہ وہاں کے لیے ہم کچھ بھی ایسا کریں کہ ہمارے وہاں کے اعمال جو ہے نا، وہ ان کا وزن زیادہ ہو. اور یہ یقیناً اسی وجہ سے ہوا کہ ہم قرآن شریف سے کنیکٹڈ ہوئے ہیں. اور ان بالکل چیزوں کا کبھی ہوش ہی نہیں. بالکل، آپ صحیح کہہ رہی ہیں. اور دیکھیے ذرا، دنیا میں ہم کو رہنا ہے، ہمارے بچے ہیں، شوہر ہیں، اتنے رشتے دار ہیں، ساری چیزیں ہم کو کرنی ہیں. لیکن وہ سورہ آل عمران کی یہ آیت مجھے جو بہت زیادہ پسند ہے، میں اپنی ورک شاپ میں بھی اس کو رکھتی ہوں. زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ، کہ وہ چیز کے دل میں اس کی محبت نہ جائے. رہنا تو ہے ہم کو، ہے نا. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو بہترین، ہماری بہت ہی اچھی زندگی بھی اور اچھی موت بھی ہم سب کی اللہ تعالیٰ بنائے نا. آمین. اللہم آنس وحشتی فی قبری، اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم واجعلہ لی اماما ونورا وہدی ورحمہ، اللہم ذکرنی منہ ما نسیت وعلمنی منہ ما جہلت وارزقنی تلاوتہ آناء اللیل وآناء النہار واجعلہ لی حجۃ یا رب العالمین. ربنا، اللہ تعالیٰ ہم نے جو بھی آج پڑھا ہے، پڑھایا ہے، اللہ تعالیٰ اس میں کوئی کوتاہی ہوتا ہے اللہ تعالیٰ معاف کر دے، اور ہمارے ایک ایک سیکنڈ کو بڑھا کر اللہ تعالیٰ 700 سے بھی زیادہ بڑھا کر اس کا اجر دے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو عمل کی توفیق دے، اللہ تعالیٰ بیماروں کو شفا دے. اللہ تعالیٰ جس کے جو مسائل ہیں، اللہ تعالیٰ بہترین طریقے سے حل کریں. رب اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. اے اللہ تعالیٰ ہم سب کی مدد کر کے تیرا بہترین طریقے سے ذکر کریں اور شکر کریں اور بہترین طریقے سے تیری عبادت کریں. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیرن.